علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سلیمان قاسمی مرکزی ٹی وی چینل، اور جس بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل نے رسول اللہ کو کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیۃ یؤذیک من حاسد وعین اللہ یشفیک۔ مولوی صاحب جو روایت حضرت امام ابن کثیر رد کرتے ہیں یہ بخاری نے کہاں لکھی ہے؟ اتنا دھوکہ! یہ اور روایت کا انکار بلا اسناد، تم بخاری کی اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اتنا جھوٹ بولتے ہو، اتنا بڑا جھوٹ۔ یہ تھی وہ وجہ جس وجہ سے مولانا ہمیں حوالے نہیں دے رہے تھے۔ کچھ شرم آنی چاہیے کہ امام بخاری پہ تہمت لگاتے ہو، ابن کثیر کا جھوٹا حوالہ پیش کر کے مجھے اس بخاری کی حدیث کو بدعتی منکر ہے وہ نہیں مانتا، باقی اہل و سنت ساری مانتی ہے۔ ماشاءاللہ اس کی عبارت نہیں دیکھی، آپ نے اپنی مطلب کی بات ذکر کر لی، آپ نے کہا کہ آپ نے ابن کثیر کا یہ حوالہ جو دیا اس روایت کے بارے میں نہیں، جہاں پہ کہانی کسی اور کی چل رہی ہے۔ میں آپ کو پہلے بتاؤں، یہ ذرا نشان رکھیں، آپ کو سمجھ نہیں آپ نے کتنی بڑی غلط بات میرے سامنے کی۔ یہ پیچھے یہ ام زرع کا کیسا ذکر کر رہا ہے؟ یہ ساری روایت، اب میری بات سے بات سنا، میری بات سننا، میری بات سننا، میری بات سنیں، میں بخاری کی بات نہیں، میں ابن کثیر جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے، بخاری کے آپ نے کہا ابن کثیر کے اوپر آپ نے الزام لگایا۔ ابھی یہ میری بات سنیں کہ اس روایت کی جو سند کر، اب دیکھو اس کے اندر کیا الفاظ ہے کہ وہ یہ سارا قصہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے مولانا، کہ وہ جو 12 گریں لگائیں 10 گریں لگائیں فی ہے 12 عقدۃ، اس بات کے اوپر ساری باتیں، میری بات سنیں، یہ پیچھے روایت کیا ہے کہ لبید ابن عاصم کا نام میں نے لکھا ہے، کہ لبید ابن عاصم کا نام میں نے لکھا ہے، کہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے۔ آپ اپنے ٹائم میں بات کرنا، اپنے ٹائم میں بات کرنا کہ آپ نے کتنا بڑا الزام لگایا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ نے عامت الناس کو دھوکہ دیا، میرے اوپر آپ نے الزام لگایا کہ آپ ابن کثیر کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ لبید ابن عاصم کا نام میں نے لکھا ہے۔ یہ روایت کے اوپر بات ہو رہی ہے، کہتا ہے ایسی روایتیں جو ہیں وہ بلا اسناد ہیں، نکارہ شدید نہیں۔ یہ دیکھو یہ پوری روایت دیکھ پیچھے سے، قال لبید ابن عاصم الیہودی قال وبما طبه قال بمست ومشاتة قال وأين هو قال في جف طلعة ذکر تحت رعوفۃ فی بیر زروان۔ یہ ساری بیر زروان والی اسی روایت کی بات کر رہا ہے مولانا۔ آپ نے اتنا بڑا فتویٰ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے لگایا، آپ نے ظلم کیا، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے غلط بیانی کی، آپ نے قرآن آگے رکھ کے، حدیثیں آگے رکھ کے، بخاری آگے رکھ کے آپ نے میرے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے امام ابن کثیر کے اوپر الزام لگایا ہے۔ یہ امام ابن کثیر نے اسی روایت کے اوپر بات کرتا ہے، کیسے آپ کے اندر جرت ہوئی کہ آپ نے ابن کثیر کے بارے میں ایسے باتیں کر دی؟ دوسری بات، تو کہتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر یہ وساوس کا اثر ہوتا ہے، یہ امت کا اجماع قاضی ایاز کا میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، علی عصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی من الشیطان وکفایت منہ لا فی جسمہ بانواع العزا ولا علی خاطرہ بالوساوس، کے وجود کے اوپر وسوسے نہیں آ سکتے۔ آپ نے کہا کہ امام مالک جو ہیں وہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں، وہ خیر القرون کا زمانہ ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیوں نہیں ذکر کی؟ میں نے کہا جہاں پہ دوسری روایتیں ذکر کی ہیں، اگر یہ روایت قرآن مقدس کے مخالفت میں نہ ہوتی، پیغمبر کی عصمت کے خلاف نہ ہوتی، تو امام مالک ابن انس اس کو ضرور ذکر کرتے۔ اب سن امام مالک اس کو کیا کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں ہشام کذاب ہے، جس کی تم روایتیں ذکر کرتے ہو اس کا حافظہ ختم ہو چکا ہے، اس کا حافظہ خراب ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تم نے ہشام کی یہ روایت مانگنی، جو بھی ہشام کی روایتیں عراقی لوگ کرتے ہیں ان کے اندر غلطیاں ہیں، وہ قرآن کی عصمت کے خلاف ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ خبر واحد ہے، یہ حدیث حسن ہے، خبر واحد زن کا فائدہ دیتی ہے۔ یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ یہ دیکھ میرے پاس فقہ اکبر موجود ہے خبر واحد کے بارے میں،
یہ حسامی ہے، حسامی کا قانون تم نے مدارس میں کیا پڑھا، لوگوں کو تم نے کیا پڑھایا، یہ خبر واحد ہے، خبر واحد جو ہے وہ زن کا فائد والحال ان خبر الواحد لا يفید الیقین، یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی۔ پہلے آپ نے ظلم کیا کہ آپ نے حدیث صحیح کہا، آپ نے بیان حدیث حسن کی۔ آپ کو کیوں آپ نے حدیث حسن بیان کی؟ جب آپ کا عقیدے کا مسئلہ ہے، وہ عقیدے کے مسئلے کو حسن حدیث کے ساتھ ذکر کر رہے ہو اور خبر واحد کو ذکر کر رہے ہو۔ آپ نے روایت پیش کی ابھی ہشام کی، جو بادشاہوں سے چندے لینے والا بندہ ہے، بادشاہوں کے سامنے پیسے مانگنے والا آدمی ہے ہشام۔ منصور بادشاہ کے سامنے منتیں کرنے والا آدمی ہے منصور جو ہے یہ۔ اگر آپ کا ہشام جو ہے، ایک حوالہ نہیں مولانا، کتنے حوالے چاہتے ہو؟ تاریخ بغداد کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے، لیکن یہ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی یہ کتاب ہے، اس کے ذرا نکالو ذرا، اس کے اندر کیا عبارت ہے؟ ان ہشام ابن عروہ انہ دخل علی المنصور، منصور بادشاہ کے سامنے داخل ہوا، یا امیر اقضی عنی دینی۔ علماء ذرا فیصلہ انصاف کا دیکھنا، ذرا غور سے میری عبادت سننا۔ جو بادشاہوں سے چندہ لینے والا آدمی ہے، تم اس کی روایتیں بیان کرتے ہو قرآن کے مقابلے۔ سرکاری ملا کا دفاع کرنا تمہارا حق ہے، محمد کا دفاع کرنا ہمارا حق ہے۔ تمہیں مبارک ہو سرکاری ملا، تمہیں مبارک ہو کذاب راوی، تمہیں مبارک ہو حافظ خراب والا راوی، ہمیں مبارک ہے محمد کی زندگی۔ میں کہتا ہوں امام مالک نے خطیب بغدادی کی جو ہے تاریخ بغداد، اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، میں ابھی کمپیوٹر سے آپ کو نکال کے دوں گا۔ اس میں کہا ہے قال لی مالک بن انس ہشام انہ کذاب، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت، ابھی یہ کتاب میری لکھی نہیں ہے، یہ تقریب التہذیب امام ابن حجر کی لکھی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ربما دلس، یہ تدلیس کرتا ہے۔ یہ سیر اعلام النبلاء یہ امام ذہبی کی ہے، یہ اسی کی ہے جس کی میزان الاعتدال کا تو نے جو حوالہ دیا ہے۔ ذرا اس روایت کو ذرا پیچھے سے بھی پڑھتے آ کے نا، وہ اس نے قول ذکر کیا ہے، یہ کتاب میری لکھی ہے، یہ امام ذہبی کی لکھی ہے جس کی میزان الاعتدال ہے۔ اسی امام ذہبی نے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ وقال یعقوب بن شیبہ ہشام سبت لم ينکر علی الا بعد مصیرہ الى العراق فانه انبسط في الروایت وارسل عن ابیہ مما كان سمعه من غیر ابیہ عن ابیہ۔ یہ وہ روایتیں بھی ذکر کرتا ہے اپنے باپ سے جو اس نے اپنے باپ سے روایتیں نہیں سنی، یہ وہ روایتیں بھی ذکر کرتا ہے اپنے باپ سے جو اس نے اپنے باپ سے یہ روایتیں نہیں بھی سنی کی۔ آگے کہتے ہیں ان ہشام اوہام، اس کو وہم ہو جاتا تھا، کب؟ جس وقت یہ عراقیوں کی روایتیں بیان کرتا۔ مولانا یہ میری کتاب لکھی نہیں، کہتے ہیں ہشام کے اوپر تنقید کرو، ہشام کا رد کرو کتابوں کے ذریعے سے۔ یہ کتاب ہے جو میں نے آپ کو ذکر کی۔ آگے دیکھ، یہ تہذیب التہذیب جو ہے، ابھی تم نے کہا کہ ہشام کی جو روایتیں ہیں، یہ تہذیب التہذیب میرے پاس موجود ہے۔ کہتے ہیں وقال الاجری نبی داود لما حدث ہشام ابن عروہ، آپ تہذیب التہذیب فی رجال الصحیح، یہ کس کی کتاب ہے؟ فی رجال الحدیث، یہ امام ابن حجر کی کتاب ہے۔ امام ابن حجر کی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وقال الاجری نبی داود لما حدث ہشام ابن عروہ بحدیث ام زم حجرہ، اگر روایت ذکر کرے ہشام ام ذرا والی اس کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقال العقیلی قال ابن لہیہ یعجب کان ابو الاسود، ابو الاسود کون ہے؟ ابو الاسود کون ہے؟ جو پروردہ ہے عروہ بن زبیر کا، اور یہ ٹائم عروہ بن زبیر کے پاس یہ آدمی رہا ہے، اور جو ہے ابو الاسود سالہ ہا سال کہتے ہیں یعجب من حدیث ہشام عن ابیہ، ابو الاسود کو ہشام کی روایتوں میں بڑا تعجب ہوتا تھا، جو پروردہ ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ کا۔ تو کہتے ہیں وربما مکث سنہ لا یکلمہ، سالہ سال ابو الاسود باتیں نہیں کرتا تھا ہشام سے۔